بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر ان مجالس میں آ رہے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت کا وہ پنہا، وہ اہل بیت کی چھپی ہوئی تربیت کہ دشمنوں کے ظلم کے باوجود بھی انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا، اور جس کے ذریعے آج تک جس کی تربیت کے نتیجے میں یہ مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں۔ یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ اہل بیت واقع کربلا کے بعد ای کو تھوڑا کم کر دیں، واقع کربلا کے بعد اہل بیت خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میں نے کل عرض کی کہ امام آمدن امام زین العابدین بازاروں میں جاتے تھے۔ اب ظاہر ایک ایسا ماحول جس میں ماتم کی اجازت نہیں، جس میں گریے کی اجازت نہیں، جس میں کھلم کھلا مجلس عزا برپا کرنے کی اجازت نہیں، تو مولا کبھی وضو کرتے تھے تو روتے تھے، کبھی کسی جوان کی شادی میں جاتے تھے تو روتے تھے۔ یہ ٹیکنیک آف اہل البیت ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے لوگ امام حسین کو بھول نہ پائیں۔ کہ آپ سنتے ہیں جوان کی شادی میں گئے، رونے لگے، اور یہ کہا اس جوان کو کہ اگر چاہتے ہو میں تمہاری بیٹے کی شادی میں آؤں تو تھوڑا سا اپنی شادی میں علی اکبر کا ذکر کیا کرو۔ کبھی کوئی بچی آ جاتی ہے، پوچھتے ہیں نام کیا ہے، پھر اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں اپنی بچی کو تو تماچا تو نہیں مارتا، پھر ذکر جناب سکینہ کرتے ہیں۔ کبھی بازار میں جاتے ہیں، کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ 3 سوال جو مصائب میں پڑھے جاتے ہیں، پانی پلایا کہ نہیں، چھری تیز کی کہ نہیں، اس جانور کو اس جانور کے سامنے ذبح کیا کہ نہیں، یعنی مرحلہ بمرحلہ لوگوں کو یاد حسین یاد دلا رہے ہیں۔ آج عزاداری امام حسین اتنا بڑا کلچر بن چکا ہے، ایک مکمل تہذیب اور تمدن اختیار کر چکا ہے کہ شیعہ چاہے یورپ میں ہو چاہے کینیڈا کہیں بھی جائے وہ عزا امام حسین ضرور مناتا ہے۔ مطلب پاکستان کا شیعہ اگر اسلام اور دین خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ عزاداری امام حسین کی وجہ سے، اور یہی شیعہ اگر ویسٹرن ورلڈ میں جا کے اپنے بچوں کو اہل بیت سے اس نے جوڑ کے رکھا ہے تو وہ بھی کیا ہے، عزاداری امام حسین۔ یہی عزا ہے جو ہمیں جوڑتی ہے۔ پورا سال ہم شاید ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں، لیکن مجلس امام حسین ہے جو سبب بنتی ہے کہ مومن مومن کی زیارت کرے، مومن مومن سے ملے۔ ہماری دلوں کو کس نے جوڑا ہے؟ یہ ذکر امام حسین نے جوڑا ہے۔ اسی طرح 5ویں امام کا زمانہ، 6ٹھے امام کے زمانے میں تو باقاعدہ گھروں میں مجلسیں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر 8ویں امام کے زمانے میں آپ آتے ہیں، باقاعدہ شعراء، مرثیہ لکھنے والے، نوحہ لکھنے والے، جس میں مشہور ہیں جناب دعبل، جناب حمیری، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرثیہ لکھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ تو آہستہ آہستہ عزاداری ایک کلچر، عزاداری ایک شکل اختیار کرتی گئی جس کو شیعہ مناتے تھے۔ مطلب اگر مجھے پتا ہے کہ امام حسین مظلوم ہیں لیکن پڑوسی کو نہیں پتا تو میں 10 دن گھر میں عزاداری کروں گا۔ اگر مجھے پتا ہے جناب سکینہ پیاسی تھیں لیکن پڑوسی کو نہیں پتا تو ہم کبھی سبیل لگا کے ذکر حسین کو یاد کراتے تھے، کبھی علم لگا کے عباس کے ہاتھوں کو یاد کراتے تھے، کبھی مصائب پڑھ کے لوگوں کو امام حسین یاد دلاتے تھے۔ اور یہی برکت عزا امام حسین ہے کہ دن بدن آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹریننگ تھی، اپنے اصحاب کو سمجھاتے تھے، اپنے گھروں میں محفلیں بناتے تھے۔ کہ میں نے کہا ابتدا امام زین العابدین نے کی، اپنے غلام خریدے، 50,000 کے قریب امام زین العابدین نے غلام خریدے، غلاموں کو تربیت کی اور بعد میں غلاموں کو آزاد کر دیا، تو معاشرے میں بدلاؤ آیا۔ اب مد مقابل دشمن، وہ دشمن جو صلح امام حسن کے بعد 20 سال تک، کہ میں نے عرض کیا کہ اہل شام نے علی دیکھا نہیں تھا، صرف اہل شام نے علی سنا تھا۔ آپ تصور کریں آج 2024 ایک بچہ پیدا ہو، 20 سال کے بعد وہ بچہ 20 سال کا جوان بن گیا۔ اب 20 سال میں اس نے مدینے سے کوئی روایت نہیں سنی۔ یہ آج کا زمانہ تو نہیں جہاز پہ چڑھے اور آپ مدینے چلے گئے۔ 20 سال کے عرصے میں اس نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں، امیر المومنین کو سنا نہیں۔
جو کچھ سنا جو اس جوان کو سنایا گیا، اب اس کے دل میں کس کی نفرت آ گئی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی آ گئی نا۔ کہ کل ایک روایت میں نے پڑھی کہ واقعاً شب عاشور لشکر یزید والے غسل شہادت انجام دے رہے تھے، کہ امام حسین کو آگے بتایا مولا وہ غسل شہادت انجام دے رہے ہیں، لشکر امام حسین والوں کے پاس پانی نہیں، یہ تیمم کر کے غسل شہادت انجام دے رہے ہیں، ان لعینوں کے پاس پانی ہے، غسل شہادت کہ کل ہم خارجیوں کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہم مارے گئے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ شہید کہلائیں گے۔ یہ نظریہ کس طرح اسٹیبل ہوا؟ اور صرف امیر شام تک باقی نہیں، امیر شام کے بعد یزید آیا، یزید کے بعد جس نے سب سے زیادہ مضبوط کیا اس نظریے کو وہ عبد الملک مروان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، تاریخ میں جس بھی واقعے میں آپ کو اختلاف نظر آئے، مثلا یزید کی موت کے حوالے سے اختلاف ہے، 3 روایتیں ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جنگی مشقیں ہو رہی تھیں اور منجنیق سے کوئی پتھر آیا یزید کے سر پہ گرا، مر گیا۔ ایک میں یہ ہے کہ اپنا بندر لے کے گھوڑے سواری کر رہا تھا اور گھوڑے سے گرا اور زین پہ اس کا پاؤں پھنسا اور زمین پہ رگڑتے رگڑتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ رات کو پتہ نہیں اس نے کیا کھایا اور صبح اٹھا تو اس کا چہرہ کمپلیٹلی بلیک ہو چکا تھا اور اس مرض کی وجہ سے یہ دنیا سے چلا گیا۔ جہاں پر بھی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تحقیق کنندگان یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی مارنے والے اس کے اپنے کزن مروانی خاندان سے تھے، کیونکہ یزید گیا تو یزید کا بیٹا آیا معاویہ ابن یزید، جب وہ گیا تو پھر اسی کا کزن مروان آیا، مروان نے پھر شادی کی ام خالد سے جو یزید کا دوسرا بیٹا تھا، اور شادی کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو یزید کا بیٹا جو خالد وہ بھی بیٹھا تھا، اس نے یزید کی بیوی یعنی جس سے شادی کی تھی، اب اس کی بیوی تھی لیکن اس بچے کی تو ماں تھی، اس کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ماں کو جا کے بولا کہ یہ حاکم بھی بن گیا ہے، آپ سے شادی بھی کی ہے اور آپ کو ہی گالیاں دے رہا ہے، اختلاف بھی ہے تو گھر میں بولے، یہ تخت پہ بیٹھ کے گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم اس کا بندوبست کر دیں گے۔ 1 سال میں مروان کو اسی رات میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی تیز تھا، اس نے امیر شام کی طرح اپنے بیٹے عبد الملک کی لوگوں سے بیعت لے لی تھی۔ اس کے بعد عبد الملک آیا، پھر اس نے بھی پورا بدلہ لیا، یعنی یزید کے چچا کو بعد میں آ کے مارا، اس کے جتنے افراد تھے ان سب کو مارا۔ اب یہ تخت سب سے مضبوط ترین حکمران آل امیہ کا امیر شام کے بعد اگر کوئی ٹھہرا ہے وہ عبد الملک ہے۔ اب اس نے کام کیا کیا؟ ان کے کام بھی سیم تھے یزیدیوں والے، لیکن ایک بدلاؤ لایا انہوں نے اپنے طریقے میں۔ اہل شام سخت نفرت کرنے لگے تھے یزید کے طریقے سے۔ واقع ہررا رونما ہوا کہ 3 دن مدینے کو حلال کر دیا گیا، آفیشل ریپ ہوا مدینۃ النبی میں، کئی ہزار زنازادے بچے پیدا ہوئے اس شہر میں۔ یہ سارے واقعے دیکھ رہے تھے۔ اہل مدینہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے، اہل کوفہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے۔ کوفی کچھ بھی ہوں پھر بھی امیر المومنین کو جانتے تھے، مدینے والے کچھ بھی ہوں وہ رسول کی حدیثیں سنتے تھے، شامیوں کو کیا پتا۔ انہوں نے اختلاف کیا یزید کی روش سے کہ یزید کا کام برا تھا، حضرت حسین کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب اس سے پہلے اہل شام کو جتنے حدیثیں سنانے والے تھے وہ خود شامی تھے۔ انہوں نے ایک نئی روش ایجاد کی، مدینے سے ایک صحابی کو بلایا جناب زہری کو، اور اسے بنایا ہیڈ آف دا حدیث۔ کوئی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ اطلاعات اور نشریات کے وزیر ہیں، ان کو اطلاعات اور نشریات کا وزیر بنا دیا، یعنی پورے بلاد اسلامی میں اگر حدیث جائے گی تو یہ سنائیں گے۔ اور اہل شام کو کہا پہلے جو تمہیں حدیثیں سناتے تھے وہ شامی تھے، لیکن آج کے بعد اگر کوئی تمہیں حدیث سنائے گا وہ اہل مدینہ ہے، مطلب اس پر ایک مہر تائید لگی ہوئی تھی، اب جو یہ کہے گا وہ سچ ہے۔ پہلے حدیثیں تو تھیں کہ حاکم کیسا بھی ہو، کیونکہ خرو امام حسین نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو آدھی حدیثیں جو اس شہر میں پھیلی ہوئی تھیں کہ حاکم چاہے کیسا بھی ہو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، حاکم چاہے فاسق بھی ہو اب اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمارے دیوبند اور اہل حدیث کے علماء منبر پر بیٹھ کر یہی حدیثیں سناتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ان کو جرت نہیں پیدا ہوتی کہ امام حسین کو غلط کہیں، لیکن کیونکہ سعودی عرب میں عوام کا پریشر نہیں ہے، آپ کسی سعودی مولوی سے پوچھو گے کہ یزید صحیح تھا یا فرزند رسول صحیح تھا، وہ یہی بولیں گے کہ یزید صحیح تھا، وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے۔ ان کے سامنے وہ ساری حدیثیں جو گڑی ہوئی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں کہ حاکم چاہے فاسق بھی ہو
آپ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ چند حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ معجم کبیر طبرانی کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ابو نعیم اصفہانی حذیفہ بن یمان سے نقل کرتے ہیں کہ کہا کہ حاکم کا سایہ اللہ کا سایہ ہے، یعنی اگر حاکم تمہارے اوپر ہے تو یہ مت سمجھو یہ حاکم ہے، یہ کس کا سایہ ہے؟ اللہ کا سایہ ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو حاکم کی عزت کرے یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ سنن ترمذی جناب ابو بکر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر ابن عامر ممبر پر تھے، وہ جناب ابو بکر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن عامر نے پتلی سی قمیص پہنی ہوئی تھی، تو نیچے والے بندے نے کہا بھائی اس نے پتلی قمیص پہنی ہے، اور رسول خدا نے فرمایا نازک لباس نہیں پہنو، یہ فاسقوں کا لباس ہے۔ تو جناب ابو بکر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تجھے نہیں پتا جو حاکم کی برائی کرتا ہے وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ حاکم کیسا بھی ہو، چاہے پتلا لباس پہنے چاہے کچھ بھی کرے، ہمیں حق نہیں کہ ہم حاکم کے خلاف ایک جملہ بولیں۔ یعنی آپ کو پتا چلا کہ آپ کے وزیر اعظم نے خدا نہ خواستہ شراب پی لی، آپ بولو شراب نہیں تھی شہد تھا، نہیں پیر صاحب کا پانی تھا، شراب تھوڑی تھی۔ حاکم کے خلاف ایک لفظ آپ نے نہیں بولنا۔ اب نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ کبھی جناب ابو بکر سے، نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ کبھی ابو ذر غفاری سے، کہ ابو ذر غفاری جو سخت ترین مخالف حکومت عثمان میں جناب عثمان کا، جن کو تبعید کر کے ربضہ بھیجا گیا، یہ کہتے ہیں کہ دو شخص جناب ابو ذر غفاری کے پاس گئے اور ابو ذر غفاری نے عمرے یا حج کی اجازت مانگی۔ جب اجازت مل گئی تو مینا کے مقام پر کہ رسول نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، ابو بکر نے بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، عمر نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور ان کو اگر کسی نے بتایا کہ جناب عثمان نے مینا میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ پہلی مرتبہ دین میں بدعت آ گئی ہے، تو کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، جو رسول نے نہیں کیا وہ عثمان کر رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جناب ابو ذر نے اعتراض کرنے کے بعد پھر خود مینا میں کھڑے ہو کے 4 رکعت پڑھی۔ ہم نے کہا کہ ابو ذر ایک طرف حاکم کا اختلاف کر رہے ہو کہ 2 رکعت کیوں پڑھی بدعت ہے، پھر خود 4 پڑھ رہے ہو؟ کہ نہیں، رسول خدا نے فرمایا تھا حاکم غلط بھی کرے تم اس کے راستے پہ چلو، قیامت میں خدا جانے حاکم جانے۔ ایک طرف مخالفت میں ابو ذر کو نکالا جا رہا ہے، دوسری طرف نسبت جناب ابو ذر کی طرف دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو ذر نے کبھی حاکم کی مخالفت نہیں کی۔ جناب سیوطی فرماتے ہیں ما من قوم سار الی سلطان، کہتا ہے کوئی ایسی قوم نہیں، اگر کوئی قوم اپنے حاکم کو ذلیل کرے گی اذلہم اللہ فی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ایسے بندوں کو کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا۔ پھر جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو حاکم کو ذلیل کرتا ہے اللہ قیامت میں اسے ذلیل کرتا ہے، اور اگر جماعت مسلمین میں سے کوئی نکل جائے تو اس کے قتل بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب جملوں پہ ذرا غور کیجیے گا، جو حاکم کو ذلیل کرے، جناب حذیفہ جو حاکم کو ذلیل کرے خدا اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ جب سیدہ زینب دربار میں پہنچی، یزید نے کیا کہا؟ علی اعوذ باللہ، اے علی کی بیٹی اللہ نے آپ لوگوں کو رسوا کیا۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، یہ تجھے رسوائی لگ رہی ہے، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک زمانہ ہے امیر شام کا، جب عبد الملک مروان ایک قدم اور حدیثوں کا اضافہ ہوا، وہ تھا اگر حاکم کے خلاف قیام کرے اور جماعت مسلمین میں سے باہر نکلے قد رفض، آپ کو کیا بولتے ہیں؟ شیعہ کیا ہیں؟ رافضی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ جماعت المسلمین ہیں، اہل سنت والجماعت، ہم ہیں جماعت۔ یہ جو مجلسوں میں آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ روافض، جو جماعت سے نکلے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا جو جماعت سے نکلے اس کا قتل واجب ہے، جو جماعت سے نکلے وہ فاسق ہے، جو جماعت سے نکلے وہ فاجر ہے۔ اب کہا حاکم کیسا بھی ہو، اور نہ صرف روایتیں اس زمانے کی، پھر اتنی ترتیب سے روایتیں بنائی کہ صرف مسلمانوں کے زمانوں میں نہیں، امت ہائے ما قبل میں بھی یہ ہوتا تھا۔ پھر ایک روایت گڑی کہ ایک نبی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک حاکم فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم حاکم کے خلاف قیام کریں گے، یہ زمانہ حضرت زکریا کا تھا۔ پھر یہ لوگ حضرت زکریا کے پاس گئے اور کہنے لگے اے نبی خدا، ہمارا حاکم ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہم قیام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ زمین سے پہاڑ کو
اکھاڑنا تو آسان ہے، لیکن اللہ نے جس حاکم کو مہلت دی ہے تمہیں حق نہیں اس حاکم کے مقابلے میں آ جاؤ، تمہارے اوپر یہ ہے اس کے فسق و فجور پہ صبر کرو، اس کے شراب پینے پہ صبر کرو، اس کی زنا پہ صبر کرو۔ مطلب ایک ایسا معاشرہ جس میں قطعاً یہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو کہ میرا حاکم کیا ہے، ظالم ہے۔ اب امام حسین قیام کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو سیرت حسین ابن علی، کہ جناب بخاری کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر چھاٹی کر کے یہ میں نے صحیح ہے بخاری لکھی ہے، 6 لاکھ حدیثیں۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی جعلی حدیثیں آ گئیں کہ وہ 6 لاکھ حدیثوں کو، مطلب آپ عدد تو دیکھیں کہ حدیثیں کتنی ہوں گی کہ وہ 6 لاکھ سے کچھ حدیثیں لا کے کتاب میں جمع کرتے ہیں۔ فیکٹری لگ چکی تھی کہ حدیثوں کی۔ اب ظاہر ہے یہ بیچاری عوام کس پہ بھروسہ کرے؟ مولوی صاحب پہ۔ آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو نہیں نا مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا، بتائیے مولانا نے کہاں کہا؟ مولوی سے تو کوئی سرٹیفکیٹ لیتا ہی نہیں ہے نا۔ اس زمانے کے بھی عوام آپ کی طرح تھا۔ ایک بڑا آدمی ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا کہ قال رسول اللہ، رسول خدا نے کہا حاکم فاسق ہو، حاکم فاجر ہو، حاکم ظالم ہو، اگر خروج کرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ عوام بیٹھ گئی۔ آج جنہوں نے آپ کو کافر کہا، مشرک کہا، لوگ کس کے پیچھے لگے؟ اس مفتی اور مولوی کے پیچھے لگے نا۔ کہ کراچی میں جب جلوس نکلا تھا کافر کافر شیعہ کافر، میڈیا میں جو نوجوان کام کرتے ہیں، میں نے کہا کیمرہ لو، مائک لو، اور اس جلوس میں جو نوجوان لڑکے چل رہے ہیں اور یہ نعرے مار رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، میں نے کہا ایک ایک کو پکڑو اور انٹرویو لو، اور یہ صرف سوال کرو کہ بھائی کس بنیاد پہ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہو؟ اور جب ان میں سے کسی جوان نے انٹرویو لیا تو جواب یہ آ رہا تھا کہ ہمارے مولوی صاحب نے بولا ہے۔ عوام کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہے، جو ان کو سمجھایا جائے گا، جو ان کو بتایا جائے گا، وہ مولوی کو موثق مانتے ہیں۔ لیکن آج میں پڑھے لکھے ان جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو آئی ٹی میں اندر کام کر رہے ہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ آپ سب کے موبائلوں میں واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر بھی آپشن آ چکا ہے چیٹ جی پی ٹی والا۔ صرف آپ لکھو ہو از حسین، وہ سارا بتائے گا۔ آپ لکھو جناب فاطمہ کون تھی، وہ سارا بتائے گا۔ آپ لکھو واقعہ کربلا کب رونما ہوا، وہ سارا بتائے گا۔ پہلے ہم مذہان کہتے تھے آیت اللہ گوگل، ابھی یہ تو مجتہد کی ڈگری ہو گئی ان کے پاس کہ آپ یہاں سوال کیا اور ود ان سیکنڈز آپ کو جواب آئے گا، وہ سوچے گا بھی نہیں جواب۔ یہ سلونی پوچھو، اور آپ نے یہاں سوال کیا وہ ٹھک جواب دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلونی کے پیچھے کون ہے؟ امیر المومنین جب کہتے تھے سلونی تو پیچھے علم خدا تھا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جب کہتی ہے سلونی مجھ سے پوچھو، اور جب آپ سوال کرتے ہو وہ فر سے آپ کو جواب دیتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ ڈیٹا ہے جو آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ مجھے کسی مومن نے بتایا کہ مخصوصاً وہابی طبقے تحریف کر کے تاریخ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مثلا جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، ایک مسلمہ تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ کو رد و بدل کر کے کیا کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی سے جب آپ سوال کرتے ہو، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ڈیٹا سے کلیکشن کر کے آپ کو کیا دیتی ہے، آنسر دیتی ہے۔ اب اگر دشمن علی نے سب سے زیادہ ڈیٹا اپلوڈ کر دیا تو جواب کون سا والا آئے گا؟ دشمن علی والا آئے گا۔ انگلش میں کوشچن کرو گے تو جتنا انگلش ڈیٹا ہے وہاں سے آنسر آئے گا، اردو میں کوشچن کرو گے جتنا اردو ڈیٹا ہے وہاں سے آنسر آئے گا، عربک میں کوشچن کرو گے جتنا عربی ڈیٹا ہے وہاں سے آئے گا۔ تو ہمارے جو کم از کم سرمایہ دار ہیں، اپنی آخرت کو بنائیں، ایک بجٹ بنائیں، اردو کی جتنی کتابیں ہیں ان کو ٹیکسٹ میں بدلیں، اور جتنا ٹیکسٹ ہے اس کو انٹرنیٹ پہ کیا کر دیں، اپلوڈ کر دیں، کہ اگر کوئی پاکستانی اردو میں کوشچن کرے گا، کوئی بچہ مسلمان کا بچہ، کہ مجھے حقیقت کربلا بتاؤ، یزید کے جرائم بتاؤ، کمالات امام حسین بتاؤ، چوتھے امام کے بارے میں حضرت زین العابدین کا نام مجلس سے سنا، وہ لکھے گا کہ کون ہے امام زین العابدین، تو کم از کم وہ ڈیٹا ہم نے ڈالا ہو تاکہ وہ ڈیٹا اس کو ڈاؤن لوڈ ہو اور اس کو آنسر آئے۔ جو فارسی کے متون ہیں وہ تو ایرانی کر رہے ہیں، لیکن اردو میں ہم نے کام کرنا ہے، انگلش میں آپ نے کام کرنا ہے، کہ آہستہ آہستہ اردو بھی معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اب نسل انگلش میں لکھیں گی، تو اس وقت لائبریریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان لائبریریوں کو آپ اپلوڈ کر دیں، ان کتابوں کو آپ اپلوڈ کر دیں۔ پہلے لوگ گھنٹے گھنٹے کی مجالس سنتے تھے، اب لوگ 5-5 منٹ کے کلپ سنتے ہیں، یہی کلپ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وقت جو 20 سال کے بعد جو زمانہ آئے گا، میں گارنٹی کہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے، لوگ مولویوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مرزا نکل رہا ہے، کوئی ہمدرد نکل رہا ہے، کوئی کتنے مفتی نکل رہے ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے کتابیں پڑھی ہیں۔
ان کی عوام نے کتابیں نہیں پڑھی. آج جب ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ پڑھتا ہے کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، زانی بھی ہو، اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے، وہ تمہیں اپنے دین سے بھی ہٹا لے لیکن تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، تو یہ سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے؟ وہ رسول جو عدالت کا درس دیں، جو تقویٰ کا درس دیں، وہ امت کو پورے فسق میں جب یہ کہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں اور حکمران فاسق ہو گیا تو امت کیا ہو جائے گی؟ فاسق ہو جائے گی. حکمران اگر شرابی ہو گیا تو امت کے اندر شراب کبھی نہیں رہے گی، فعل حسن بن جائے گی. اب یہاں پہ ٹیکنیک آف امام حسین دیکھیے کہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین کس سے ہے؟ مجھ سے ہے. میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں. اس کو دنیا نہ سمجھ پائی. ایک طرف روایتوں کی بھرمار کہ حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، حبشی غلام ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو. اب ان ساری جھوٹی حدیثوں پر اگر کوئی تماچا لگا سکتا ہے وہ خون حسین ابن علی ہے. کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اپنے نانا کی حدیث پہ عمل نہ کریں؟ مدینے میں بیٹھے صحابی کو پتا ہے کہ نبی نے کہا، حسین کو نہیں پتا. آج کراچی میں بیٹھے ایک مفتی کو پتا ہے کہ حاکم حبشی غلام بھی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. کیا فرزند رسول کو نہیں پتا؟ کیا حسن ابن علی کو نہیں پتا؟ تبھی کا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں. کیا یہ ساری روایتیں امام حسین کو نہیں تھی پتا؟ کہا جو قیام کرے وہ دین سے خارج، جو قیام کرے وہ اللہ کی دربار میں ذلیل ہو جائے گا، جو قیام کرے اسے دنیا میں رسوائی، آخرت میں رسوائی ملے گی، جو قیام کرے اس کا قتل جائز ہے. اسی بنیاد پر واقع ہررا پیش آیا. پھر جب جناب حجاج ابن یوسف کو مدینہ بھیجا اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا گیا، انہی روایتوں کی بنیاد پہ گلے کاٹے گئے. انہی روایتوں کی بنیاد پہ پوری امت کو کیا کیا گیا؟ خاموش کیا گیا کہ آپ کا نہ جائے کہ حاکم کیا کر رہا ہے، جو کرے کرتا رہے. اب آئیے اپنے زمانے میں دو فلسفیز بنی. ایک لائن ان لوگوں نے کھینچی جنہوں نے کہا حکما کے خلاف قیام کرنا حرام. ایک لائن امام حسین نے کھینچی، کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. دنیا میں رسوا ہو کے رہوں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی دربار میں عزت پا کے اٹھایا جاؤں. نکل رہے کہہ رہے خرج تو اصلاح امت، یہ بگڑی ہوئی امت کی میں حسین اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جنہوں نے میرے نانا تک کو نہیں چھوڑا، جھوٹی جھوٹی حدیثیں رسول خدا پہ لگا لی. جناب ابو ہریرہ جب کوفے جاتے ہیں تو کوفے کی مسجد میں دو زانو لگا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں آیا اہل کوفہ، میں نے سنا ہے تم کہتے ہو میں رسول پہ جھوٹ باندھتا ہوں، جھوٹی حدیثیں بولتا ہوں. اب بولتے تھے یا نہیں وہ الگ بحث ہے. ان کا یہ بولنا کہ تم یہ بولتے ہو اس کا مطلب اہل کوفہ یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بناتا ہے. کتنی قرآن کی وہ آیت مشہور ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کیا کیا؟ بیچا. مرضات اللہ. کہتے ہیں اس آیت کے لیے حاکم وقت نے ایک اکابر امت کے بندے کو کہا کہ تم اس کو بدلو، یہ بولو کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچا تھا وہ ابن ملجم تھا جس نے علی کو قتل کیا. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. کہا 2 لاکھ درہم دوں گا. کہا نہیں. کہا 3 لاکھ درہم دوں گا. کہا نہیں. آخر میں 4 لاکھ میں بک گیا. اور اس نے لکھ دیا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت کس کی فضیلت میں؟ علی کی فضیلت میں نہیں، ابن ملجم کی فضیلت میں. اب ایک ایسا معاشرہ جو اتنا پریشان ہے، 6 لاکھ حدیثوں کی فیکٹریاں لگا دی انہوں نے. جعل حدیث پہ اشرا ہو سکتا ہے. کتنی حدیثیں ویکیپیڈیا میں صرف آپ لکھیں جعل حدیث پورا ٹاپک آ جائے گا. کتنے جھوٹ رسول خدا پہ باندھے گئے. یہی واقعہ ابو جہل کی بیٹی سے امیر المومنین کا. مولا علی کا لقب ہے نا ابو تراب. یہ کہتے ہیں نہیں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. یا یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. آپ اس کو کہاں فٹ کرتے ہو؟ رسول کے جانے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ نبی نے علی کے لیے کہا تھا. نبی کو خبر پہنچی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں. رسول نے فرمایا کافر کی بیٹی نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. اور کہا جا کے علی کو کہو اگر شادی کرنی ہے پہلے میری بیٹی کو چھوڑے. اور پھر کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف. پوری فلم انہوں نے پلٹا دی مولا علی کے لیے.
تاکہ لوگ بھول جائیں تکلیف کس نے دی تھی، دروازے پہ کون گیا تھا، حق کس نے چھینا تھا، سارا امیر المومنین کو لا کے کھڑا کر دیا۔ فیکٹری کہاں سے چل رہی ہے؟ شام سے چل رہی ہے۔ علی نماز نہیں پڑھتا، یہ جنگ صفین والوں کے نعرے ہیں۔ علی ابن ابی طالب عثمان کا قاتل ہے، یہ جنگ صفین کے نعرے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ عثمان کے قتل میں بھی یہ بنو مروان شامل تھے۔ اب مصر کے لوگ آئے جن کا اختلاف تھا جناب عثمان سے، کس قدر مظلومیت امیر المومنین کہ نہج البلاغہ مولا فرماتے میں نے اتنی حمایت کی عثمان کی، اتنی حمایت کی کہ امت میں خلیفہ کشی کی رسم نہ چلے، لیکن مجھے ہی کہا جا رہا تھا کہ علی نے عثمان کو مارا ہے۔ آپ سمجھیے کچھ لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، امیر المومنین ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ میں تمہاری باتیں کروں گا عثمان سے، معاملے کو حل کرتے ہیں۔ کہتے معاملہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں مارتے، ہم واپس جاتے ہیں، حکومت کے خلاف ہم نہیں اٹھتے۔ اتنے میں اب تاریخ کہتے ہیں کسی شخص نے اس بیچ میں بولا یہ اونٹ حکومت کا اونٹ جا رہا ہے۔ اب یہ بندہ کون ہے پتہ نہیں، بیچ میں اونٹ کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ اب جس طرح سرکاری گاڑی پہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اس زمانے میں جو سرکاری اونٹ ہوتے تھے ان پر ایک مہر لگی ہوتی تھی، جس طرح ٹیٹو بن جاتا ہے اسی طرح جلا کے اس کے بدن پہ ایک مہر لگاتے تھے، لال رنگ کی مہر۔ جیسے مہر دیکھی انہوں نے کہا حکومت کا اونٹ جا رہا ہے۔ سب نے کہا روکو روکو، چیکنگ کرو اس میں کیا ہے۔ جیسے کبھی آپ مذاکرات کر رہے ہو، کوئی حکومت کی پارٹی کا جاسوس آپ کے اندر آ جائے تو فوراً کہتے سے روکو، اس کی تلاشی کرو، کوئی ڈیوائس نہ ہو، کوئی ریکارڈر نہ ہو، ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اونٹ کی تلاشی لو، سارے اونٹ کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر یہی بندہ جس نے کہا یہ سرکاری اونٹ ہے، پھر یہی بولتا ہے کہ اس اونٹ کے اوپر مٹکا بھی اسے چیک کرو۔ اس نے مٹکا کا وزن ہے، مٹکے میں لگتا ہے پانی ہے، کہا نہیں اسے کھولو خالی کرو شاید پانی نہ ہو۔ اب اسے کیسے پتا، علم غیب آ رہا ہے اس میں۔ کہ جب کھولا تو پانی نہیں تھا، مٹی تھی۔ کہ مٹکے کو خالی کرو دیکھو مٹی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے مٹکے کو خالی کیا، مٹی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا تھا اور نیچے جناب عثمان کی مہر لگی تھی۔ خط عثمان کی نہیں تھی، مہر حکومتی عثمان، اسٹیمپ حکومت کا تھا۔ اس میں لکھا گیا تھا اب مثلا جو لیڈ کر رہا تھا ان مذاکرات کو، جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو، ان کے نام لکھے تھے کہ دیکھو فلاں آئے اس کے ہاتھ کاٹنا، فلاں نے اتنی گالیاں دی ہیں اس کی گردن کاٹنا، فلاں کو یہ کرنا۔ انہوں نے کہا ہم آئے تھے صلح کرنے کے لیے اور یہ تو خفیہ طور پہ لیٹر بھیج رہے ہیں کہ ان سب کو کیا کر دو، مار دو۔ معاملہ وہاں پہ بگڑا اور جنگ کیا ہو گئی، شروع ہو گئی۔ اور مولا علی یہ لیٹر لے کر جناب عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، میں مذاکرات کر رہا ہوں، یہ لیٹر کس نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو مارا جائے، جبکہ میں صلح کے لیے ان سے بات کرنے گیا ہوں، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، لیٹر کس نے لکھا ہے؟ مولا فرماتے عثمان دیکھ مہر حکومت کی لگی ہوئی ہے، اور اگر یہ لیٹر لیک ہوا ہے تو آپ کی حکومت کے اندر سے کسی نے یہ کام کیا ہے۔ تو مولا اسے سمجھا رہے ہیں، مطلب علی کو پتا ہے تم نے آرڈر نہیں دیا، کسی اور نے آرڈر دیا ہے۔ مظلومیت علی۔ مولا کہتے ہیں بتا عثمان تجھے کس پہ شک ہے، یہ کس نے کام کیا ہے؟ عثمان کہتے علی مجھے تجھ پہ شک ہے۔ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تمہارا فیصلہ اور اپنا فیصلہ قیامت کے دن پہ چھوڑ دیا۔ مولا علی مذاکرات سے نکل کے جاتے ہیں، پھر وہ اٹیک ہوتا ہے اور خلیفہ مسلمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ عالم تھا امت کا، جو قتل کرنے آ رہا ہے امام حسین کو، وہ بھی حدیث رسول سن کے آ رہا ہے۔ یہ جو مدارس میں کوئی دیوبند بنتا ہے، کوئی بیچارہ اہل حدیث بنتا ہے، یہ نئے نئے بچے، نوجوان بچے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، مسلم اور بخاری میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو۔ حاکم کیسا ہو؟ نہیں شرط نہیں متقی ہو، پرہیزگار ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف لفظ تک نہیں بول سکتے۔ بولو گے تو جماعت سے خارج ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، خارجی ہو جاؤ گے۔ اب انہیں کہتے ہیں دیکھو رسول خدا نے تو کہا تھا، لیکن کیا کریں، حسین نبی کا نواسا ہے، احترام واجب ہے، لیکن حسین کا کام صحیح نہیں تھا، امت میں تفرقہ ڈالا۔ دو خطوط کھینچیں، واللہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے آج تک شیعہ بھی ان حدیثوں کو صحیح مان رہے ہوتے۔ قیام امام حسین بتاتا ہے یہ ساری نسبتیں جھوٹی ہیں جو میرے نانا کے ساتھ باندھی گئی ہیں۔ میرا نانا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ فاسق کے خلاف نہ بولو، شرابی کے خلاف نہ بولو، جو دین خدا کو پامال کرے اس کے خلاف نہ بولو، جو یہ کہے لعب الہاشم بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ سارا کھیل تھا، اس کے خلاف بھی قیام نہ کرو کیونکہ یہ حاکم ہے۔ پھر اجازت قتل دیا خود کو انہوں نے۔ حجاج ابن یوسف نے جب اٹیک کیا مدینے والوں پر،
یہ جب پہلا اٹیک ہوا ہے اس میں منجنیقوں سے خانہ خدا کو گرایا گیا، حجر اسود کو زخمی کیا گیا۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ قتل سے باز نہیں آتے، پوری امت میں خاموشی ٹھہر گئی اور حدیثیں بھرمار، حدیثوں کا جھوٹ۔ اب زمانہ آتا ہے آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ روایت کے جملے ہیں، فرماتے ہیں پانچویں امام کے زمانے تک، اس زمانے میں جو شیعہ تھے، شیعتنا، ہمارے شیعوں کو نہ غسل کا طریقہ آتا تھا، نہ وضو کا طریقہ آتا تھا، نہ اعمال حج آتا تھا۔ کہ اگر یہ حج بھی کرنا چاہتے تھے، یہ دوسروں سے جا کے پوچھتے تھے کیسے ہوتا ہے، جہالت تھی نا۔ عمرہ بھی کرنا ہے دوسروں سے پوچھتے تھے۔ آپ کے پانچویں امام نے فقہ کو ایک طرح سے منظم کر کے ترتیب دیا۔ پہلی مرتبہ کلاسز رکھی آپ کے پانچویں امام نے یہ سکھانے کے لیے کہ حج کیسے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کلامی مکتب رکھے کہ واقعاً پانچویں امام نے زیادہ خدا پہ بحث نہیں کی، کیونکہ کہا کہ ان کی نماز روزے بھی ضعیف ہیں۔ کوئی آتا تھا اللہ کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے مخلوق خدا کے بارے میں ڈسکس کرو۔ چھٹے امام نے پھر اور اعلیٰ مباحث کیے کہ جتنی فقہ اربعہ اہل سنت کی نکلی ہیں وہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ آپ کے چھٹے امام کے کیا ہیں، شاگرد ہیں۔ پانچویں امام نے فوکس کیا دو جگہوں پر، مدینے پہ فوکس کیا اور آپ کے پانچویں امام نے کوفے پہ فوکس کیا۔ کوفے والے دل سے علی کو چاہتے تھے، اعتقادی طور پہ شیعہ نہیں تھے۔ مدینے والوں نے پھر بھی امام کو دیکھا ہوا تھا۔ ان دو جگہوں پہ امام نے کام شروع کیا اور ان غلاموں کو جن کو امام زین العابدین نے ٹریننگ دی تھی ان کو بھیجا کوفے کی طرف۔ مدینے میں یہی لوگ شاگرد بنے، جگہ جگہ ان کو دلیلیں سکھائیں، جگہ جگہ مناظرے کرواتے تھے امام، جگہ جگہ درس ہائے قرآنی دیتے تھے، جگہ جگہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اہل بیت کے طریق میں کہ سیرتنا سیرت النبی، فرماتے تھے کہ ہمارا سیرہ رسول خدا کا سیرہ ہے۔ یعنی لوگ بھول چکے تھے کہ امیر المؤمنین کے زمانے جب مولا علی حکومت پر آتے ہیں تو جب بوڑھے بوڑھے نبی خدا کے زمانے کے لوگ علی کی نماز کو دیکھتے تھے کہتے تھے علی تو وہی نماز پڑھ رہا ہے جو رسول خدا پڑھتے تھے۔ کہ ایک نماز جو نبی دن میں 5 مرتبہ پڑھے، مسلمان کو آج تک پتا نہیں کہ نبی وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اس قدر امت میں اختلاف آ چکا تھا۔ آپ کے پانچویں امام نے شاگرد بنائے، شاگردوں کو مختلف جگہوں پہ بھیجا، 2 جگہوں پہ فوکس کیا۔ تیسری جگہ جہاں پہ آپ کے امام نے فوکس کیا، کیونکہ میں نے کہا اکثر غلام روم کے تھے یا ایران کے تھے، تیسرا فوکس آپ کے امام کا کیا بنا، ایران بنا۔ کہ امام نے اپنے بیٹے کو کاشان کی طرف بھیجا کہ آج آپ کاشان جاتے ہیں، امام کا اپنا سگا بیٹا وہاں پہ موجود ہے، وہاں تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی، ٹریننگ دی اور اپنے مکتب کو مضبوط کرتے گئے۔ اب یہاں حکمران آپس میں لڑتے رہے اور امام محمد باقر اپنے شیعوں کی فکری تربیت کرتے رہے۔ سب سے زیادہ جو ترقی، اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹائم آف شیعہ، شیعت کا گولڈن ٹائم، وہ 2 اماموں کے زمانے میں ہوا، ایک امام محمد باقر، ایک امام جعفر صادق۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ اب چھٹے امام کے زمانے میں اور 5ویں امام کے زمانے میں غلات کا زمانہ بھی بڑا ہے۔ کچھ ایسے لوگ شیعوں کے اندر پیدا ہوئے جو امیر المومنین کو خدا کہتے تھے، کہ آج بھی تقریباً 7 لاکھ کے قریب علوی عقیدہ رکھنے والے ترکی میں موجود ہیں۔ اب جہاں امام نے اپنا نمائندہ نہیں بھیجا شام، وہ علوی ہوئے۔ ایک وہ طبقہ جو بغض میں شدت، دوسرا وہ جو امیر المومنین کو خدا مانتے تھے۔ اور تاریخ کا یہ عجیب مقام ہے کہ جو اہل بیت کے زمانے میں حضرت علی کو خدا کہتے تھے، حکومت ان کو کچھ نہیں کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، جو علی کو خدا کہہ رہا سب سے پہلے اس کا گلا کاٹا جائے۔ نہیں، یہ پکڑتے تھے امام کے شاگردوں کو جو صحیح العقیدہ تھے، جو اللہ کی توحید کے قائل تھے، لیکن جو غالی تھے حکومت کچھ نہیں کرتی تھی۔ امام کہتے تھے ہمارا اظہار برات ہے صوفیاء کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، کا نہیں، یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہر زمانے میں آپ دیکھو گے کہ جن سے شیعہ بھی اظہار برات کرتے ہیں، وہ ایک بندہ بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ بھئی اتنا شوق ہے آپ شیعوں کو کافر بولتے، پہلے اس کو بولو نا جو علی کو خدا بول رہا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں اس طبقے کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا، کہتے نہیں اس کو چلنے دو کیونکہ یہ شیعت کی بدنامی کا باعث ہے۔ لیکن یہ جو متقی شیعہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے، امام بارگاہ علی رضا میں بم پھوڑو کیونکہ یہ نمازی شیعہ ہے۔ یہ جو نظریاتی شیعہ اسے مارو کیونکہ یہ ہمیں کیا دے گا، نقصان دے گا۔ یہ جو استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہے اس کے ساتھ لڑو۔ کبھی آپ نے سوچا اتنے مسلمان ہیں، مسئلہ کیا ہے دنیا کو یمن کے ساتھ، مسئلہ کیا ہے دنیا کو لبنانیوں کے ساتھ، مسئلہ کیا ہے دنیا کو عراقیوں اور ایرانیوں کے ساتھ؟
کیونکہ مسئلہ فکر حسین سے کہ یہ جو فکر ہے نا بڑی خطرناک ہے کہ حاکم فاسق ہو فاجر ہو اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. سب سے پہلا انقلاب اسلامی ممالک میں وہ ایران کا تھا. ایک حاکم، یہ سوچ ہی نہیں تھی مسلمانوں میں کہ آپ کسی ظالم فاجر بادشاہ کے خلاف اٹھو گے، یہ سوچ ہی نہیں تھی. ایک طرح سے مسلم ممالک میں ایک بم کی صورت تھی کہ جناب ایک مولوی اٹھا ہے اور اس نے فاجر شاہ کے مقابلے میں قیام کیا ہے. آگ کی طرح پھیل گئے. جتنے بادشاہ بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی ہماری خیر نہیں. اب یہ عادت اگر یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی تو ہم سب کی کوئی خیر ہی نہیں ہے. تبھی انقلاب کو زد و کوب کرنے کے لیے کہ یہ شعور امت میں پیدا نہ ہو کہ امت دین کے لیے، شریعت کے لیے، دین خدا کو قائم کرنے کے لیے اور فاجروں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے آواز بلند کرے. ہمارے ملک میں ایسے حاکم بھی گزرے ہیں جو خود کو امیر المومنین کہلاتے تھے، اسی نظریے کی بنیاد پر کہ حاکم کیا بنتا ہے؟ اولی الامر بنتا ہے. لیکن امام حسین نے اس نظریے کو ختم کر دیا. اب مسئلہ بنا حسین سے کہ حسین نہیں فکر دے کر گئے. یہ فکر بڑی خطرناک ہے. ہم نے ذرہ برابر غلطی کی، فسق کیا، فجور کیا، شراب پی، شریعت خدا کو پامال کیا، لوگ باہر نکل آئیں گے. تبھی کا گھروں میں جاؤ ذکر حسین کرو. صدام کہتا تھا جلوس نہ نکالو، کیونکہ ایک مرتبہ جلوس نکلا نام حسین سے اور یزید پہ لعنت کرتے کرتے اگر یہ صدام کے خلاف ہو گیا تو صدام کیسے روکتا لاکھوں کو؟ کہ نہیں جلوس نہیں نکالو، یہ بڑا خطرناک ہے. اگر آپ کا جلوس پروٹیسٹ میں بدل جائے تو خطرناک ہے نا. 1 لاکھ کا مجمع روڈ پہ اور چھٹی کا دن ہے، اگر یہ پروٹیسٹ بڑا خطرناک ہے نا حکومتوں کے لیے. تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، لرزہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں، اگر یہ کہیں ظلم ختم کرو، اگر یہ کہیں رشوت ختم کرو، اگر یہ کہیں ملک میں خودداری کو پیدا کرو، کہ یہ فکر حسین بڑی خطرناک ہے. کہ یہ تو 12 والے ہیں، ہم سے 4 امام والے نہیں سنبھالے جا رہے. یہ تو 12 والے ہیں، وہ 4 والے جو یمن میں بیٹھے ہیں. پوری دنیا ایک طرف، دنیا کا پیسہ ایک طرف، ٹینکیں اسلحے ایک طرف، یمن نہیں سنبھالا گیا ان سے. لیکن آپ دیکھو مصر میں انقلاب آیا، ہوا نکل گئی. تیونس میں انقلاب آیا، ختم ہو گیا. لیبی میں انقلاب آیا، ختم ہو گیا. یمن آج تک چل رہا ہے، ایران آج تک چل رہا ہے. عراق پر آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنے ملینز ڈالر لگے تھے. کہ آپ کی سوچ ہے داعش اگر آ رہا ہے گلے کاٹ رہا ہے اسی حدیثوں کی بنیاد پر. اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ابو بکر بغدادی نے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں. اب کہا جو میرے مقابلے میں آئے گا رسول نے فرمایا گلا کاٹو. جماعت مسلمین میرے ساتھ ہے. دولت العراق و شام اپنی گاڑیوں پہ ٹیگ لگا دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں. اب قتل جائز ہوا کہ گاڑیوں پہ چلتے چلتے لوگوں کو قتل کیا، جوانوں کو قتل کیا، بچوں کو کوئی رحم نہیں کیا. بالکل اسی طرح جس طرح عبد الملک کے زمانے میں ہوا یا یزید کے زمانے میں ہوا. اب سوچئے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کس گندگی سے نکال کر کس پاکیزہ فکر میں لا کے بٹھا دیا ہے. عزت کی زندگی جینا سکھائیے اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، فکری آزادی سکھائیے. اب آج کی نسل جب یہ فکر امام حسین کو سنتی ہے وہ کہتی ہے اس مکتب میں، اس مذہب میں فکر اہل بیت میں بڑی جذابیت ہے، کیونکہ یہ مکتب انسان اور انسانیت کی بات کرتا ہے. یہ مکتب تمیز سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ مکتب شعور دیتا ہے انسان کو کہ کم از کم انسان برائی کو برائی بول سکے. تمام تر حکومتوں میں امر بالمعروف کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی آپ نے متقی بننا ہے خود جا کے بنو. سیکولرزم کا ہندو جائے گا اپنے بت خانے میں، مسیح جائے گا کلیسا میں، مسلمان جائے گا مسجد میں. اگر کسی نے کلب میں جانا ہے چلا جائے، اگر کسی نے شراب پینی ہے جا کے پیے، اگر کسی نے زنا خانہ کھولنا ہے کھول لے. آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ برے کو برا نہ کہو، اچھے کو اچھا نہ کہو. خود کو اچھا بننا ہے بنو، برا بننا ہے بنو، لیکن نہ کہو امام حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا میں گواہی دیتا ہوں نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، اچھائی کو بیان کیا، ونہیت عن المنکر، اور آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ برائی کیا ہوتی ہے. کہ نہیں، یہ حسین کا فلسفہ ہے. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اچھائی آپ کی ذات تک رہے، اچھائی کا کبھی پرچار نہ کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے نہیں پتا میں نے اس تاریخ کا ایک بہت برا کردار ہے شبس ابن ربیع اس کا ذکر کیا کہ نہیں، ڈیلی سوچتا ہوں لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے. کس طرح لوگوں کی شخصیات میں رد و بدل پیدا ہوا. یہ نقطہ صرف ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج
اگر آپ میں بصیرت نہیں آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج شیعہ کو شیعہ سے لڑایا جا رہا ہے، ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اجتہاد، بہت چل رہا ہے کہ شیعوں میں اجتہاد نہیں، شیعوں میں اجتہاد نہیں، تقلید نہیں، اہل بیت نے کہا ہماری اخبار کی طرف رجوع کرو، اور کچھ لوگ مناظرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، عقل، اجماع، قرآن اور سنت اہل بیت، سنت رسول، چار چیزیں۔ اگر آپ کو کسی معاملے میں حدیث نہیں بھی مل رہی، آپ نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ عقل کی طرف کرنا ہے۔ ہم جب بھی مخالفین تقلید کو یہ بولتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقلانی ہے، کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب یہ دلیل نہیں دیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ آپ اس دلیل عقل کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تشیع کا مرکز اور محور عقل ہے۔ اگر آپ تشیع سے عقلانیت کو نکالو گے پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیعہ لکیر کا فقیر نہیں ہے، یہ اخبار گری ہے کہ بس یہ آ گیا اور ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس پہ سوچنا بھی نہیں۔ یہ فکر شیعوں کی نہیں ہے۔ جو مخالفین تقلید ہیں وہ پریکٹیکلی بتائیں کہ اگر اس امام بارگاہ میں 500 لوگ بیٹھے ہیں اور کسی بندے نے کسی مسئلے پہ تحقیق کرنی ہو کہ مولانا مثلاً روزے کے عالم میں سر اپنا پاؤں میں ڈالوں، سر پانی میں ڈالوں تو میرا وضو، میرا روزہ باطل ہوگا کہ نہیں؟ اب اسے بولیں کہ نہیں 500 کے 500 جاؤ کتابیں پڑھو۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ جب بیمار ہو جاؤ تو آپ کو بولا جائے کہ بھائی ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، سب نے جا کے ڈاکٹر بننا ہے۔ پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ بالکل اسی طرح کہ رسول نے خلافت کا فیصلہ امت پہ چھوڑ دیا، بھائی امت میں اتنے دھڑے، پھر وہی بات الملک لمن غلب، حکومت اس کی ہے جو غالب آ گیا، کہ نبی نے فرمایا الملک لمن غلب، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بنانا ہو نقشہ انجینئر سے بناتے ہیں، کھانا بنانا ہو اس کو دیتے ہیں جو بورچی ہو، کپڑے سلوانے اس کو دیتے ہیں جو درزی ہو۔ اجتہاد مسئلے عقلانی ہیں۔ غیبت امام میں میرے پاس کوئی فقہی مسئلہ آتا میں کس سے رجوع کروں؟ دو راستے ہیں، یا خود جا کے کتاب اٹھاؤں، ہزاروں حدیثوں کو پڑھوں اور نتیجہ نکالوں، دوسرا یہ ہے جو بندہ پڑھا لکھا ہے اس سے پوچھوں۔ اب وہ پڑھا لکھا کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم نشانیاں بتاتے ہیں کہ وہی جو شرائط امامت کی ہیں، یہ ایک درجہ کم تر ہے۔ امام کون ہوگا؟ عالم ہوگا۔ امام کون ہوگا؟ عادل ہوگا۔ یہی شرط ہے آپ کے مجتہد کی۔ سائل لنفس سے، وہاں شرط معصومیت ہے، یہاں شرط ترک گناہ ہے۔ اس سے پوچھو جو سیانت نفس والا ہو، متقی ہو۔ اگر امام نے نہ بھی کہا ہو، عقل بھی کہتی ہے بندہ ایسے بندے سے پوچھے جو متقی ہو، جو خیانت نہ کرے معصوم کے فرمان میں، جو پیسے لے کے جھوٹی فتویٰ نہ دے، کہ پہلی چیز سیانت نفس، عادل ہو، عالم ہو، جاہل سے نہ پوچھنا، جس کو کم از کم ہمارے علوم اور اخبار میں کیا ہو؟ تباہر حاصل ہو۔ اب دیکھا کہ اس عقلانی دلیل کا کسی کے پاس جواب نہیں، کہ میں نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو، وہ اپنی کیا کرا رہا ہے؟ انڈائریکٹ تقلید کرا رہا ہے نا، کہ اسی کو لوگ فون کر کے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے زنجیر زنی کریں کہ نہیں؟ تو بھائی تم بولو نا، مجھ سے نہیں پوچھو، کتاب جا کے پڑھو، کیوں بولتے ہو؟ آپ سے کوئی فون کر کے پوچھے، آپ جواب دے رہے ہو، تو وہاں آپ کیا بنے ہوئے ہو؟ مجتہد بنے ہوئے ہو نا، اپنی روش کے خلاف چل رہے ہو۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے نہیں، اخبار معصومین ہے، مجھ سے نہیں پوچھو۔ مطلب آپ سے پوچھے تو صحیح، سستانی سے پوچھے تو غلط ہے۔ ہاں بھائی، آپ سے پوچھے تو صحیح، سید علی خامنئی سے پوچھے تو غلط ہے۔ تو بھائی یہ تو پوچھنے والے پر ہے نا، وہ آپ کو زیادہ متقی مانتا ہے یا سید علی خامنئی کو زیادہ متقی مانتا ہے؟ وہ آپ کو زیادہ عالم مانتا ہے یا سید علی سستانی؟ کوئی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے پوچھنا۔ بالآخر میں نے عالم سے، انسان پیدا ہوتے ہی تقلید کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ پیدا ہوا بولنے میں ماں باپ کی تقلید، چلنے میں ماں باپ کو دیکھ کے چلتا ہے، اسکول گیا ٹیچر نے کہا اے سے لکھو، اے لکھنے کی انسان تقلید سے بچ نہیں سکتا۔ لکھنے میں، پڑھنے میں، چلنے میں، ڈرائیونگ میں، ہر چیز میں انسان نقل کرتا ہے۔ جو نہیں آتا اس سے پوچھتا ہے جس کے پاس علم موجود ہے۔ اگر کسی نے پیدا ہوتے تقلید نہیں کی، وہ یا نبی ہے یا علی ہے۔ جو کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھے، جو اللہ کی دربار کے یہاں سے علم لے کر آئے۔ اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو اس کی دلیل نہیں دے سکتے، اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن خمس نہیں دو ان مجتہدوں کو۔
کبھی غور کیا کرو، آئے ولایت ہے نا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ولایت کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. نظام ولایت نہیں چل سکتا جب تک امت پیسہ نہ دے، یاد رکھیے گا. شیعہ پیسہ دے گا تو نظام ولایت چلے گا، یا اپنی جیبوں سے خمس دے گا تو نظام ولایت چلے گا. جو نہیں دے رہا وہ خیانت کر رہا ہے نظام ولایت سے. آپ کے حوضے اگر پیسہ نہیں ہو کیسے چلیں گے؟ کتابیں کیسے چھپیں گی؟ مدارس کیسے چلیں گے؟ علماء کیسے بنیں گے؟ نشر و اشاعت کیسے ہوگی؟ تفاسیر کیسے لکھی جائیں گی؟ سب پیسے سے ہوتا ہے. یہاں 1.25 گھنٹہ عارف کاظمی مجلس پڑھتا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹ چل رہی ہے، آپ بولے امام بارگاہ کو ہم پیسے نہیں دیں گے، خود کراؤ. بل آتا ہے بھائی، پیسہ لگتا ہے. کوئی نظام بغیر پیسے کے نہیں چل سکتا. فرمایا ولایت زکوٰۃ کے ساتھ، پیسے کے ساتھ. یؤتون زکوٰۃ، پیسہ ہوگا تو یہ نظام چلے گا. اب دشمن کیا چاہتا ہے؟ پیسہ کم ہو جائے. کیونکہ ہمارا نظام ولایت کبھی بھی حکومتوں کا محتاج نہیں رہا، یہ بات یاد رکھیے. اہل بیت نے ہمیں انڈیپینڈنٹ سسٹم دیا. اس اعتبار سے آپ کے مسلمان بھائی بہت غریب ہیں، کیونکہ وہ اپنے مولویوں کو پیسہ نہیں دیتے. آپ کا نظام مضبوط ہے کہ ایک آیت اللہ شیرازی اس زمانے کے استعمار UK کی پوری کارخانوں کو بٹھا دیتے ہیں اپنے ایک فرمان سے. ایک سعید علی سیستانی امریکہ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں عراق سے. ایک خمینی ایک تقریر کرتے ہیں کہ میں شاہ کو اس تخت سے اٹھاؤں گا اور بٹھا کے دکھاتے ہیں. یہ آپ کی طاقت اجتہاد ہے. اب مجتہد مضبوط ہوتا ہے خمس سے، پیسہ نہیں ہوگا مجتہد کیسے مضبوط ہوگا؟ اب کا دیکھو کہ بھائی خمس نہیں دو کا کیوں؟ کہ ان کے وکیل بڑے چور ہیں. دوسرا حربہ کہ وکیلوں میں چوری بہت ہے. میں بھی مانتا ہوں وکیل بڑی گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن سیستانی تو گڑبڑ نہیں کر رہے نا. سید علی خامنئی تو گڑبڑ، کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگر سیستانی خورد بورد کرتے ہیں؟ علیہ باللہ. ہاں انہوں نے کسی کو وکیل بنایا ہے. اب آؤ تاریخ میں. شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں علی نے اس کو علم بردار بنایا. 3 علم بردار، ابن عباس، جناب انصاری، شبس. کہ جب سب کو مار کے یہ واپس آتے ہیں 10 لوگ بچ جاتے ہیں، جس میں کتامہ کا باپ بھی مارا گیا. بچنے والوں میں ابن ملجم بچا. اور شبس جب آتا ہے تو امیر المومنین کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور یہ جملے ادا کرتا ہے: جعلت فداک، علی میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے. امام نے سب کو شاباشی دی اور ایک نگاہ شبس کو دیکھا کہ شبس میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا. لشکر علی کا علم تھا اس کے ہاتھ میں. ابو ایوب انصاری، شبس، ابن عباس، معذرت جناب حجر ابن ادے، میں منع، میں سرا، 4 علم امیر المومنین نے دیے، جن میں ایک یہ تھا. جنگ نہروان میں علی کا علم بردار. اب کہتے ہیں مولا علی کو علم غیب نہیں تھا، کیوں دیا؟ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی. اہل بیت ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں. ابن ملجم کو مولا کہہ رہے ہیں تو میرا قاتل بنے گا. علی میری جان فدا، میں آپ کو کیسے قتل کروں گا؟ کہ مولا اگر قتل کروں گا مجھے ابھی قتل کر دے. فرمایا علی جرم کے ثابت ہونے سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دیتے. یہ سنت ہے اہل بیت. فیصلہ اگر سارے فیصلے آج ہمارے بیچارے نوجوان شیعہ رسول کو پتا تھا یہ کیوں کیا، فلاں سے شادی کیوں کی، فلاں کو یہ کیوں کیا. بھائی فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے. ایک بندے نے بھی گناہ کیا نہیں، آپ اس کو گلا کاٹ دو، پھر تاریخ بولتی علی نے بے گناہ کو مار دیا. پھر وہ بولتا میں نے اتنی محنت کی اور علی نے مجھے علم نہیں دیا، علی نے ابن عباس کو دے دیا، حجر ابن ادے کو دے دیا، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ رسول خدا نے میدان خندق میں یہ کیوں کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا؟ معاملہ ختم کر دیتے نا، علی کو دوں گا. کہ نہیں، پہلے دعوت دے رہا ہوں، کل کے یہ نہ بولے کہ نبی نے تو ہم نے دیا ہی نہیں تھا. نبی نے یہ تو سیدھا جا کے اپنے کزن کو دیتے تھے، اپنے داماد کو دیتے تھے. کہ نہیں، چیلنج دے رہا ہوں، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. پوری رات دعا کرتے رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ملے گا، کیونکہ دیکھ رہے تھے صفات ہمارے اندر تو ہیں ہی نہیں. ہاں؟ کہ کون ہے جو اس قلب کا منہ بند کرے، یہ جو بھونک رہا ہے.
کہتے ہیں نا 39 دن تک کبھی ادھر کبھی ادھر اٹھتے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم نے سنا ہے بڑا بہادر ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دن میں بکرا کھا جاتا ہے۔ یہ دعوت عام کون ہے؟ کون جائے گا؟ بار بار امیر المومنین اٹھ رہے ہیں، بار بار امیر المومنین اٹھ رہے ہیں، فیصلے ظواہر پہ ہوتے ہیں۔ شبس ابن ربی جنگ نہروان میں علمبردار لشکر علی، اور کربلا کے میدان میں علمبردار لشکر یزید، اور یہ وہ ہے جس نے امام حسین کو خط بھی لکھا تھا۔ اور مولا جب جاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، شبس کو کہتے ہیں شبس کیا تو نے حسین کو خط نہیں لکھا تھا؟ مکر گیا، میں نے نہیں بلایا، کہ عباس خیمے سے خط لے کر آ۔ شبس کا خط دکھایا، کل کو یہ نہ بولے کہ حسین جھوٹ بول رہے تھے۔ جب خط دکھایا تو شرمندہ ہوا اور کہا شباز تو وہی ہے جو نہروان میں میرے بابا کے ساتھ تھا، علم بردار تھا، میرے بابا نے کہا تھا میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا، کیا کہا تھا علی میں اور آپ کے بیٹے کا قاتل بنوں گا۔ وہی جملے جو جناب زبیر کو کہا کہ جس علی کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو کل اسی علی کے مقابلے میں یا رسول اللہ میں اور علی، تو کہتا ہے کہ حسین تیرے بابا نے مجھ پہ جادو کیا تھا۔ اب بتاؤ زیاد کا باپ زیاد ابن ابی علی نے گورنر لگایا، اس کا بیٹا قاتل امام حسین، کیوں لگایا امام حسین؟ وکلا کی بات ہے تو پھر امیر المومنین نے ایسے گندے لوگوں کو وکیل کیوں بنایا؟ فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ آپ کی داڑھی ہے، 4 وقت نماز پڑھتے ہو، کسی مجتہد کے پاس جاتے ہو، پڑھے لکھے ہو، دین کا علم ہے، کہ تو قبلہ میں فلاں جگہ پہ خمس جمع کر سکتا ہوں، صلاحیت میرے اندر ہے، وہ 4 لوگوں سے پوچھتے کہتے بندہ صحیح ہے، آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور بندے نے اجازت لے کے بعد میں اس میں لالچ پیدا ہو گئی، پیسہ کھا گیا، مجتہد کا کیا جائے بھائی؟ مسئلہ مجتہد کے ساتھ ہے، اس کی عدالت تب ثابت ہوتی ہے جب وہ خود پیسے میں خورد برد کریں۔ لیکن یہ الزامات تاکہ لوگوں کو نظام خمس سے توڑا جائے اور آپ کے حوزے کمزور ہو جائیں، اور جب حوزے کمزور ہوں گے تو ترویج مکتب کیسے ہوگا؟ آج آپ یو کے جاتے ہو، آج خوئی کی بہت بڑے بڑے سسٹم وہاں پہ، آج آپ ہمبرگ چلے جائیے، جرمنی چلے جائیے، اتنی بڑی مسجد جرمنی کے مین علاقے میں، پوش علاقے میں، اربوں ڈالر کی ملکیت، شیعوں کی مسجد ہے وہاں پہ، مدارس ہیں آپ کے، حوزے علمیہ ہیں آپ کے۔ افریقہ آپ کو نہیں پتا، چلے جائیے بلال فاؤنڈیشن دیکھیے کتنے کالوں پہ کام ہو رہا ہے، سہیلی لوگوں پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ مذاق ہے کہ نائجیریا میں 10 ملین سے زیادہ لوگ شیعہ بن جائیں، یہ آپ کا نظام خمس۔ اور کچھ ایسے لوگ جو 4 اچھی باتیں کر کے آپ کے جوانوں کو اٹیک کریں اور مجتہدین پہ اٹیک کریں اور خمس کے نظام پہ اٹیک کریں، تاکہ اگر خمس کا نظام کلیپس ہو گیا آپ کے حوزے نیچے گر جائیں گے، اگر کوئی تقلید نہیں کرے گا اجتہاد کا نظام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ترویج مکتب تشیع کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ کے اندر مرکزیت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر لیڈرشپ نہیں ہوگی، تب تک یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہی لعین کہتا ہے حسین تیرے بابا نے مجھ پہ جادو کیا۔ امام حسین خطبے کو جاری رکھتے ہیں اور اتنا بدبخت وقیح کہ ابن سعد کو کہتا ہے ابن سعد تو نے ہمیں حسین کو مارنے کے لیے بلایا ہے یا حسین کی تقریریں سنانے کے لیے بلایا ہے؟ اس وقت یہ لعین ایک نظر کرتا ہے، کہتا ہے حسین میں نظر کر رہا ہوں اللہ کی دربار میں، تجھے قتل کرنے کے بعد تبرکن کوفے میں ایک مسجد بناؤں گا۔ ہمارے معصومین کہتے ہیں نا کہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھو، یوم عاشورہ تبرکت بہ بنو امیہ، یہ بھی جعل حدیث کی بڑی روایت ہے۔ رسول نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تاکہ لوگ عاشورہ بھول جائیں، اپنی مردوں کی قبروں پہ جائیں۔ عاشورہ کے دن سفید لباس پہنو، عاشورہ کے دن عطر لگاؤ، عاشورہ کے دن نہا کے اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ، عاشورہ کے دن روزہ رکھو، عاشورہ کے دن خوشی مناؤ، کیونکہ نبی نے کہا، نبی نے، یہ ساری بنو امیہ کی جھوٹی حدیث ہے جس پہ آج پوری امت چلتی ہے۔ ایک طرف اہل بیت کے چاہنے والے جلوس منا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف مسلمان اپنے مردوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ سارے مردے ان کو 10 کو یاد آتے ہیں، پورا سال یاد نہیں آتے۔ جس دن حسین یاد آنا چاہیے اس دن اپنے مردے یاد آتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کی روش کا مسجد بناؤں گا۔ تبھی ہمارے آئے کہ شیعو جب کوفے میں جاؤ، کچھ مسجدوں میں جانا، 5 ایسی مسجدیں ہیں جن کی مذمت کی، جیسے مسجد زرار ہے، ان میں سے ایک مسجد وہ ہے جو شبس ابن ربی نے بنائی تھی۔ امام حسین کو شہید کیا، کوفے آیا، مسجد بنائی، عجیب تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ مسجد کا نام رکھا مسجد حمراء، اردو ترجمہ لال مسجد۔
اب مجھے نہیں پتا ہماری لال مسجد کے تانے بانے کس لال مسجد سے ملتے ہیں. لیکن عجیب تاریخ نے خود کو دوہرایا. یہ ساری تاریخ پاکستان میں کیوں دوہراتی ہے خود کو، یہ مجھے نہیں پتا. مسجد بنائی، نام رکھا مسجد ہمراہ، لال مسجد. جناب مختار نے قیام کیا. اس کی شخصیت دوگلی تھی، جناب مختار کے ساتھ مل گیا. بیچ میں جناب مختار کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا. چغلی کی جناب مختار کی. اور تاریخ لکھتی ہے لال مسجد بنانے والا جب بھاگا تو کوفے سے برقع پہن کے بھاگا. یہ تاریخ کے جملے. کیونکہ مختار والے لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ اسے لا کے ہمیں دھوکہ دے دیا نا، کہ آپ کسی کو وزیر اعظم بنا کے پھر دھوکہ دے کے نکل جاؤ، اور پھر وہ جب کرسی پہ آئے پھر آپ کو ڈھونڈے. تو کہتے ہیں یہ کوفے میں برقع پہن کے کوفے سے نکلا، اور بدترین بعد میں موت سے اللہ نے نصیب کی. تاریخ عبرت دیتی ہے. جب کوئی آپ کے علماء پر، مراجع پر اللہ نے عقل دیا، آپ کو عقل سے جواب دیا کرو، دلیل سے جواب دیا کرو. یہ نیٹ ورک جو اہل بیت نے بنایا یہ عقل کا نیٹ ورک. آج سب سے بڑا مسئلہ انقلاب اسلامی ہوا مجتہدوں کی وجہ سے. عراق بچا مجتہدوں کی وجہ سے. لبنان کے شیعہ بچے ہوئے ہیں مجتہد کی وجہ سے. یمن میں لیڈرشپ ہے، کم از کم وہ مجتہد نہیں لیکن اپنے لیڈر کو امام تو مانتے ہیں نا، ایک طرح کا وہاں بھی مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. جس دن لیڈرشپ آئی ان کو پتا ہے اب سب سے زیادہ گرانا کس کو ہے. آزاداری کرتے رہے، مسئلہ آزاداری سے نہیں. ان کو اگر ڈائریکشن ملنی ہے تو ان کے علماء سے ملنی ہے. تو علماء کی محبت کو نکال دو، گالیاں دو. جن کے سروں پہ سادات کا امامہ ان کو گالیاں دی جائیں. کیا یہ مکتب علی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ابن عباس علی کے لشکر والے گالیاں نہیں دیتے، کہ وہ دے رہے ہیں دیتے رہیں، یہ ان کی تربیت ہے، تم نہ دیا کرو، تجھے علی نے تربیت دی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بصیرت کا زمانہ ہے میرے عزیز. میں جانتا ہوں ہمارے کافی نوجوان آئی ٹی کے اندر کام کر رہے ہیں. اس وقت ترویج دین بہت آسان ہے. یہ کتابیں خرید لیں، شیعوں کی کتابیں، جعل حدیث کے ٹاپک. علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، نالج نہیں ہے لوگوں کو، اپنی تاریخ کا نہیں پتہ. آج کسی بھی مسلمان بھائی کو لیجئے کہ یہ ہمیں اس امت اسلامی کے 12 خلیفوں کے نام اور کارنامے بتاؤ، نہیں پتہ لوگوں کو. ملیشیا میں ملیشین مسلمانوں سے پوچھ رہا تھا کہ رسول خدا کے نواز کسی کو نہیں پتہ. آل ابا کون ہیں، پنجتن کون ہیں، بیٹی کا نام کیا تھا، نوازوں کا نام کیا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، کچھ نہیں پتہ. یہ شکر خدا کرو کہ آپ کے بچوں کو فرش ازاں نے علم دیا ہے. آپ کے دلوں میں عشق خدا، عشق رسول اور عشق آل رسول ہے. کہتے ہیں کربلا کا ایک شہید ایسا ہے جس نے امت پر اور انسانوں پر حجت کو تمام کر دیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں حجت الکبریٰ. قاسم کی شہادت حجت کبریٰ نہیں، اکبر کی شہادت حجت کبریٰ نہیں، عباس کی شہادت حجت کبریٰ نہیں. فرماتے ہیں ایک شہید کی شہادت حجت کبریٰ، یہ بڑی حجت ہے. مطلب آج کا مسلمان اس کو سنے اور نہ سوچے اللہ نے اس پہ حجت تمام کر دیے، یہ قیامت کے عذاب الہی کا حقدار ہوگا. کس شہید کی شہادت؟ فرمایا وہ ہمارے علی الاصغر کی شہادت. عباس سے لڑ رہے تھے، عباس بڑے تھے، تمہارے مقابلے میں تھے، شہید کیا. مولا حسین سے لڑے، مقابلے میں آئے. علی اکبر سے لڑے، مقابلے میں آئے، جنگ تھی. قاسم مقابلے میں آئے، جنگ تھی. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں اصغر نے کیا کیا تھا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ کیا مانگنے آئے تھے حسین کہ لشکر یزید اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے. میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا؟ یہاں تک کا حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو. ملتا ہے بچے کو خاک کربلا پہ رکھا، کا بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی پلا لو پھر مجھے حسین کو واپس کرو. کہتے ہیں جب رکھا نا زمین پہ امام حسین نے تو علی اصغر نے خشک زبان نکال کے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. اشقیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں مشہد میں تھا، ہاسپٹل میں کوئی کام تھا. میں نے دیکھا ایک والد ہے، گود میں بچی ہے اس کے،
2.5 سال 3 سال کی، تڑپ رہا تھا یہ باپ، بچی کا چہرہ لال جیسے سانس بند ہوا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باپ اوپر آیا اور روئے جائے، چیخے جائے، ماں روئے جائے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا ان کی بچی مر گئی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہا باپ نے غلطی سے بیٹی کو انگور دیا، چھوٹی بچی، اس نے نگل لیا، انگور جا کے گلے میں پھنس گیا۔ اب گلے میں گھٹلی پھنس گئی، اس باپ کا اب تڑپنا دیکھتے یہ گھٹلی نکال نہیں پا رہا تھا۔ آغائے عالی فرماتے ہیں گھٹلی پھنس جائے باپ تڑپ رہا تھا۔ کا سوچو حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ علی اصغر کے گلے میں جب تیر پھنسا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین پہ کیا گزری۔ رسول خدا کا بیٹا 18 مہینہ کا تھا۔ اصحاب کہتے ہیں جب دنیا سے گیا نا 1 مہینے تک رسول خدا بچے کو یاد کر کے روتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اتنا مت روئیے، نبی نے فرمایا یہ شکایت کا رونا نہیں، یہ رحم کا رونا ہے کہ میرا بچہ میری گود میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب تصور کریں حسین کی باہوں میں علی اصغر تھا اور اپنے ہاتھوں سے دیکھیں کہ اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے۔ کہ یہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ دن جیسے جیسے گزر رہے ہیں اپنے دلوں کو امام حسین کے دل سے ملاتے جائیں، امام زمانہ کے غم کو محسوس کرتے جائیں۔ فرمائیں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، ان آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سلام کرو میرے جد کو خلوص دل سے، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو رباب کی اجڑے ہوئے گودے پہ، میرا سلام ہو خشک زبان علی اصغر پہ، میرا سلام ہو مظلومیت حسین پہ۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے۔ ایک مولا کا عزادار جب کربلا گیا کہتا ہے میں نے حسین کی زری کی زیارت کی، گنج شہداء کی زیارت کی، حبیب کی زری کی زیارت کی، لیکن یہ مومن کبھی خیام حسینی میں جائے، کبھی پھر حرم امام حسین میں آئے۔ خادم نے کہا مومن کسے ڈھونڈ رہا ہے؟
کہنے لگا خادم میں نے سنا ہے حسین نے اصغر کو کہیں دفن کیا تھا، مجھے بتا یہ ننھی سی قبر کہاں ہے؟ خادم نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ عزادار آیت اللہ کشمیری کے پاس آیا، کہنے لگا قبلہ میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن کہیں اصغر کی قبر نہ ملے۔ آغا کشمیری کہتے ہیں میں نے بھی آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ ہی سے سنا ہے خیموں کے پیچھے ننھی سی قبر بنائے تھے۔ آغا کشمیری کہتے ہیں مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں کتابوں میں دیکھوں گا۔ آغا کشمیری کہتے ہیں پوری رات میں نے مقتلوں کو کھولا، واقعاً یہ ننھا سا بدن کہاں دفن ہوا، لیکن مجھے کوئی روایت نہیں ملی۔ میں نے امام حسین سے توسل کیا، مولا آپ کے عزادار پوچھتے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہتے رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی۔ مولا نے فرمایا کشمیری میرے عزاداروں کو کہہ دو آج کے بعد میرے اصغر کو نہ ڈھونڈا کرے۔ مولا قبر کہاں ہے؟ کہا جس نے میرے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ مجھ حسین کی زیارت کر لے۔ کہ مولا آپ کی زیارت کیوں کرے؟ کہ میرے اصغر کی قبر میرے سینے پہ، سجاد نے ننھا سا بدن میرے سینے پہ رکھا تھا۔ میرے اصغر کو تلاش نہ کیا کرو، علی اصغر حسین کے سینے پہ کتنا با وفا تھا علی اصغر۔ جب میرے مولا تک و تنا ہو گئے آواز دے حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی فرزند زہرا کی مدد کرنے والا۔ رباب کہتی ہیں بچے نے تڑپنا شروع کیا، خود کو جھولے سے زمین پہ گرایا۔ مولا حسین خیمے میں آئے، رباب یہ بچہ اتنا بے چین کیوں ہے؟ کہ مولا کئی دنوں سے علی اصغر نے دودھ نہیں پیا، خیموں میں پانی نہیں ہے، کہ رباب مجھے دے میں تیرے بچے کو پانی پلاؤں گا۔ یہ آج بھی پاکستان میں رسم ہے، عراق میں مدینے میں رسم ہے، جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بدن پہ سفید کپڑا لپیٹ لیا جاتا ہے۔ امام نے سفید کپڑا لپیٹا، راوی کہتے ہیں اصغر کے چہرے پر بھی حسین نے کپڑا ڈالا۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے مولا چہرے پہ کپڑا کیوں رکھا؟ فرمایا کربلا میں بڑی گرمی تھی، بچے کی کھال بڑی نرم تھے۔ حسین نہیں چاہتے تھے اصغر کی کھال پہ گرم دھوپ پڑے، دونوں ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا، کہنے لگے فوج اشقیا اگر دشمنی ہے تو حسین سے ہے، میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ لعینے کا حسین تجھے پیاس خود لگی ہے،
بہانہ علی اصغر کا کر رہے ہو، روکے گا اصغر، حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ اتنا کہنا تھا، ننھی سی زبان باہر نکلے، فوج اشقیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا، حرملا اقطع کلام الحسین، کہیں فوج میں انقلاب نہ آ جائے، حسین کے کلام کو کاٹو۔ لئی نے تیر و کمان لیا، اصغر کا نشانہ لیا، راوی کہتا لئی کے ہاتھ کا تیر گرا، دوبارہ لیا گرا۔ ابن سعد نے کہا، حرملا حسین سے ڈرتے ہو یا اصغر سے؟ کہتا ہے میں حسین سے نہیں ڈرا، میں اصغر سے نہیں ڈرا۔ جب تیر چلاتا ہو ایک کالے برقعے میں بیوی ہے، سر پہ قرآن ہے، رو کے رہی ہے، حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، میرا 6 مہینے لئی نے کہا تو نشانہ لے، میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عرب کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر حیوانوں کو گرانے کے لیے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے۔ لئی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا، یہاں تیر کماں سے نکلا، من العزل الى العزل۔ یہ روایت شاید آپ نے سنی ہو، جب بچے کو لایا تو حسین نے کپڑے میں باندھا تھا۔ راوی کہتا ہے جیسے تیر لگا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں بچے کو باندھا تھا حسین نے کھولنا شروع کیا۔ پوچھا میرے مولا نے ایسا کیوں کیا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ علی اصغر تڑپنے لگا، ابھی شبی کو نہ لائیں، ابھی شبی کو نہ لائیں۔ علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا۔ شب عاشور اعمال کریں گے، چند قدم آگے جاتے ہیں، چند قدم پیچھے جاتے ہیں، بچے کو ابا میں چھپایا ہوا، یہ سوچ کے کہ خیمے میں جاؤں یا نہیں، جاؤں تو رباب کو کیا دکھاؤں گا۔ خیمے کے در سے آواز دی، بہن زینب جلدی آ۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں نے سمجھا اصغر نے پانی پی لیا کیونکہ مجھے بچے کے رونے کی آواز نہیں آئے، لیکن جب میں پہنچی میں نے کیا دیکھا، 2 ننھے سے قدم خون میں رنگی، حسین کی داڑھی پہ خون۔ کسی شہید کو میرے مولا نے دفن نہیں کیا، کہا میرے بچے کا بدن نرم ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن کیسے برداشت کرے گا۔ ہائے حسرت حسین، 11 محرم کا دن آیا، لئی نے حکم دیا 40 نیزے سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا، یہاں رباب کا کلیجہ، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھا سا بدن، رباب کی فریادیں بلند ہوئی، ہائے میرا علی اصغر، ایک مرتبہ تیر سے پھر نیزے سے ماتم